بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس مسجد اور مدرسہ کے اندر قرآن مجید سیکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلہ میں سورہ بقرہ ختم ہوئی، تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس سلسلہ میں یہ آج کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، تو آج کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، اس کی اہمیت، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی فضیلت، اور پھر سورہ بقرہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے، اس نے اس کلام کو نازل کیا، ہم اس کے بندے، اس کی ملک پیداوار ہیں، ہمیں ہمارے بابے دادے پردادے کو اس نے بنایا، اس کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا سیکھنا، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید کو سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے قرآن کو نازل کیا کہ لوگ اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور اس پر عمل کریں، ہم نے اس لیے نازل کیا۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ جناب عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ میں سے کوئی آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، تمنا آرزو کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، بغیر کسی کا دل دکھانے، بغیر محنت مشقت کے 2 سرخ رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے، جو اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ جناب ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، بغیر کسی کا دل دکھانے، پریشان کرنے، بغیر محنت مشقت کے
دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی دو ایتیں سیکھ لینا، سمجھ لینا، ایسا ہی سمجھو کہ جیسے انسان دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ تین ایتیں تو تین اونٹنیاں، چار ایتیں تو چار اونٹنیاں، پانچ ایتیں تو پانچ اونٹنیاں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی عیسائی جانتا ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہیں مرد جن کو ناظر قرآن نہیں آتا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد مرد کیا عورتیں بھی قرآن کو جانتی تھیں۔ ام یعقوب ایک عورت آئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو مصنوعی بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں حسن خوبصورتی کے لیے، اور جسم کے کسی حصے رخسار بازو وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس میں ان عورتوں پر لعنت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں۔ آج مرد ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں سیدھی راہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد فرمانبردار کیسے ہوگی؟ ہمارے گھر سے یہ نفسیاتی الجھنیں، بیماریاں، پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہمارے محلے، علاقے اور ہمارے صوبے ملک کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ جس قرآن نے اور اس کی تفسیر حدیث نے اصلاح کرنی تھی وہ تو ہمیں ناظرے پڑھنے گیا۔ اتنی غفلت شاید ہی کسی قوم نے کی ہو اپنی کتاب کے ساتھ جو مسلمانوں نے اختیار کر رکھی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کیا وہ مطالعہ کریں بچوں؟ اللہ کیا کہتا ہے بخاری شریف کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یاد کر لو، یہ بات بتا دو لوگوں کو کہ اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی، محنت سے بھی ملتی ہے، کبھی دنیا بغیر میں، لیکن دین، ایمان، قرآن، حدیث، کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، صراط مستقیم، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ، بغیر دعا، طلب، تڑپ، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر، بغیر محنت کے دین نہیں ملتا۔ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تجھے شوق نہ ہو اور اللہ تجھے دین دیتا رہے۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، جہاں لگا کو لگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا لگا پھر، کئی لگے پھرتے ہیں تو بھی لگا پھر۔ تیری 65-70 سال زندگی میں نے لکھی، تیری ڈائری، رپورٹ، جگہ، تاریخ سب لکھا جا رہا ہے۔ عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ میں تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا اور قیامت کے دن دیکھ کے تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب اعمال نامے نے نہ تو کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی، جڑی میں ایویں گل کیتی سی نا، ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے۔ سارا کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا، تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر
ایک آیا کریمہ ہے جو پورے قرآن میں افضل ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پورے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سید القراء مشہور صحابی جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی، مجھے بتا قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیم کا کہ استاد صاحب پڑھاتے وقت سوال کریں، کیونکہ سوال کے بعد جو بات بتائی جاتی ہے اس کو شاگرد یاد رکھتا ہے۔ غور کر۔ تو انہوں نے جھجک محسوس کی، تو آپ سمجھ گئے، تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا، بتاؤ بتاؤ، بولو بولو بولو۔ شاگرد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آیت الکرسی۔ آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو تیرا علم مبارک کرے۔ واقعی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، اور الحی القیوم اسم اعظم ہے اس میں۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہاں سے ایک فرشتہ آیا، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے آسمان کا یہ دروازہ لگایا ہے کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے اسپیشل، اور یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہیں زمین پر آیا، آج اسپیشل طور پہ آیا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ رسول اعظم سے مخاطب ہوا کہ ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 روشنیوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ وہ 2 روشنیاں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک، اور آپ ان میں سے جو پڑھیں گے آپ کو یہ دیا جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے کے اوپر ایسے بادلوں کی طرح سایہ کریں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی پڑھنے والے، عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش، لفظیں جھگڑا کریں گی اس کو بخشوانے کے لیے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، لا تستطیع البطل، جادوگر اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، الحمدللہ یہدیکم اللہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ آج کل لوگوں بڑے پریشان، یہاں یہ چھینتے تھے، یہاں یہ تھی، شاں تھی، یہ آواز آئی تھی، یہ وہ تھی۔ بہترین علاج ہے کہ 40 دن گھر کے اندر بقرہ کوئی نہیں پڑھتا۔ تو بہرحال یہ سورت کا مقام ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن مجید کے 2 حصے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتیں کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کا مطلب جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں،
اور مدنی صورتوں کا مطلب جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ قرآن مجید کا مکی اور مدنی میں تقسیم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت حاضر نادر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، اس لیے تو قرآن مکی اور مدنی ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب آپ مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ سورہ کا نام البقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ قتل ہوا تھا، تو اس سلسلہ میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اس سورت کے اندر البقرہ گائے کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورت البقرہ ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر گائے کا تذکرہ، گائے کا واقعہ ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی توڑے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے علیحدہ علیحدہ حروف۔ دیکھو نا آگے آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، اب ذالک میں ذال بھی ہے، لام بھی ہے، کاف بھی ہے، تو یہ کلام بنا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں لا ریب فی، لام را یا با، حروف ہیں، کلام جڑا ہوا بنا ہوا ہے، مؤلف۔ لیکن الف لام میم جڑا ہوا نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ حروف مقطعات ہیں سورتوں کے شروع میں۔ ان کا معنی مفہوم اللہ جانتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کے جو مخالفین تھے نا، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ مکہ والے اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں یہ حروف لا کے قرآن کے مخالفین کو چیلنج دیا کہ یہ قرآن بنا ہوا ہے انہی 29 حروف سے، یہ قرآن انہی 29 حروف سے بنا ہوا ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دا لال، ان سے۔ اگر کوئی انسان کلام بنا لیتا ہے، اگر کوئی انسان کلام بنا لیتا ہے، تم فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، خطیب بھی ہو، کلام کے نشب و فراز جانتے ہو، عربی دان ہو، یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان، یہ حروف تمہارے سامنے ہے، لاؤ بناؤ۔ تو یہ چیلنج ہے۔ انہی حروف سے بنا ہوا کلام محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم حیرت سے اس کا منہ دیکھتے ہو، امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماں سے پیدا ہوا ایسے ہے، کسی کا شاگرد نہیں بنا، قلم نہیں پکڑی، تختے نہیں پکڑی، زانو تلمس طے نہیں کیا، اور جب وہ کلام پڑھتا ہے تم عرب اربا فصحا بلاغا حیرت سے دیکھتے ہو اور اس قرآن کے آگے گنگے ہو جاتے ہو۔ آگے آ رہا ہے جو چیلنج سورت کا دیا، تو پھر مان جاؤ، ضد چھوڑو۔ اگر تم سارے کٹھے ہو کے نہیں بنا سکتے تو اکیلا محمد کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ چیلنج ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات ہے آگے قرآن کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ عموماً ان حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ چیلنج ہے مخالفین کو۔ بہرحال پہلی بات جو ہے وہ زیادہ راجح افضل ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے یہ بات فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ یہ نہیں کہا شک نہ کرو، لا تربو فی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا شک نہ کرو، بلکہ کہا اس میں شک ہے ہی نہیں۔ کرنا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں شک ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا زوردار انداز ہے۔ جیسے حج میں فرمایا نا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
حج کے اندر بے حیائی، جھگڑا، نافرمانی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، نہ کرو ہے ہی نہیں. جیسے لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا نبی بعدی، کوئی نبی میرے بعد ہے ہی نہ امتی، نہ غیر امتی، نہ ذلی، نہ برودی، نہ مستقل، نہ غیر مستقل. جیسے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، امام مقتدی اکیلا. تو اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس کا، اس میں شک ہے ہی نہیں. پڑھنے والے اس ذہن عقیدے نظریے کے ساتھ پڑھ کے یہ کتاب شک و شبہ سے پالا. سورت کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. کوئی بھی دنیا میں تحریک اٹھتی ہے نا یا پیغام آتا ہے، عموماً 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. یعنی لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کوئی پیغام بھی سامنے آتا ہے، یا اس کو ماننے والے، یا اس کے منکر، یا درمیان میں جو جن کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہوتی، فیصلہ نہیں کر سکتے. قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. قرآن آیا تو 3 گروہ پیدا ہو گئے. ایک تھے دل و جان سے ماننے والے جن کو مومنین کہا گیا، جن کے لیڈر افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ. پہلے ان کا ذکر ہوا کہ ان کی 5 نشانیاں ہیں. ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن مانتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخر مر کے اٹھنا، اللہ کے پاس جانا، آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، اور نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کے قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے پاس جا کے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے. جنت جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مال نامے تلیں گے اور فیصلے ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں یہی ہدایت والے ہیں اور یہی کامیاب ہیں. باقی سارے نکمے نکٹو، برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کے پیل والا، سونے چاندی کے ڈھیر والا، سائی داج کرف والا، سارے نکمے نکھٹو ناکام، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور دوسرا گروہ جو مخالف، ہم نہیں مانتے، ضد، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا اور ہم اس کے پیچھے لگے. ایسے ضد میں، تکبر میں آئے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، کوئی اور عذاب لا. ہمیں وہ حق بھی گوارا نہیں ہے جو محمد پیش کر رہا ہے. بالکل مخالف دل و جان سے، تکبر، گھمنڈ اور ضد کی وجہ سے. ان کا لیڈر ابو جہل، پھر ان کا ذکر ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، ان پر برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ برابر ہے، سواء علیک نہیں کہا. کیوں؟ تو جب بھی بات کرے گا ثواب، تو جب بھی بات کرے گا ثواب، تو جب بھی بات. یہ تو داعی، مبلغ، عالم کے لیے خوشخبری ہے کہ پریشان نہ ہوا کرو. اگر کوئی نہیں مانتا، جب بھی بات کرو گے ثواب ان پر برابر ہے، تجھ پر نہیں. پھر کافروں کا ایک اور گروہ منافق. کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے، پہلے مومن سنو، مومن کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے بھی انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے. اور ایک کافروں کی قسم ہے خطرناک، جن کو منافق کہتے ہیں، کہ بظاہر اقرار کرتا ہے اور دل میں کفر ہے. اللہ نے ان کا ذکر کیا تیسرے. کیوں آخر میں کیا؟ کہ ان کا ذکر تفصیلی تھا. پہلی بات تو اللہ نے ان کی نشانی یہ بنائی کہ زبان سے کہتے ہیں اور دل کے اندر کفر رکھتے ہیں. اور دوسری نشانی ان کی یہ بتائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ فسادی ہیں، فساد کرتے ہیں. اور چوتھی ان کی نشانی بتائی کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں. یہ 4 بڑی نشانیاں یہاں بتائی.
باقی ان کے نفاق کا ذکر ہے کہ وہ منافق ہیں، ادھر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں، لیکن یہ 4 بڑی ان کی نشانیاں ہیں کہ زبان پہ اقرار ہے، دل میں کفر ہے، اور اس نفاق کو ادھر اور اس کو وہ اپنی طرف سے اصلاح کہتے ہیں، حالانکہ یہ فساد ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بیوقوف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انہوں نے کہا نا کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں بے ایمان ہیں، جو نے کہا ہم اصلاح کر، اللہ کہتے ہیں فسادی ہیں، اور جو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے گرامر کے لحاظ سے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہ ہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا پتہ ہی نہیں۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی اس کو بے وقوف کہے، ایک ہے جس کو اللہ بے وقوف کہے، اور وہ سب سے بڑے احمق بے وقوف وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، قرآن کے گواہ ان کو بے وقوف اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ منافق ہیں اور ان کی یہ نشانی ہے۔ اچھا، منافق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق جو آپ سن رہے ہیں، اس کا اللہ کو پتہ ہے، دل کا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقوں کا بتایا تھا، آپ نے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، سب منافقوں کا آپ کو بھی نہیں پتہ تھا، نہیں بتایا۔ یہ عقیدے کا منافق ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جس میں 4 باتیں ہیں، عمل کے لحاظ سے پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ وغیرہ، کم تولنا، ملاوٹ، جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا، اور گالی دینا، گالی، یہ پکا منافق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثالیں دی۔ جب 3 گروہوں کا تذکرہ آیا تو پوری دنیا کو خطاب کیا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ دنیا 3 حصوں میں ہو گئی نا، مومن، کافر، منافق۔ اب تینوں کو اللہ نے عبادت کی دعوت دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رب کی عبادت کرو، پوری دنیا کو خطاب، اور یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے قرآن میں، اللہ نے حکم نہیں، یہ پہلا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو پیدا کیا، تمہاری زمین آسمان بنائے، یہ ساری چیز جس نے بنائی، یہ توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں۔ اس کو دلیل دی کہ میری عبادت کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک امیتی نہ بناؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ خالق وہ، مالک وہ، بارش برسانے والا، زمین آسمان بنانے والا جب وہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آنکھ پہنچانے والا بھی صرف وہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کا ہمیتی شریک بنائے، اس اکیلے نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نہ چڑھاوا دے کسی، سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد رسالت کی دعوت دی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول صلی پر نازل کیا یہ کلام، تو ایک صورت ایسی بنا لو، اور تم نہیں کر سکو گے تو پھر مان جاؤ۔ پہلے توحید کی دعوت دی سب کو، پھر رسالت کی، اس کے بعد جنت جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اچھا، جب جنت کا تذکرہ ہوا، اتنی اچھی جنت، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، کیوں نہیں لوگ جنت میں جاتے؟ جب جہنم کا ذکر ہوا، جس کے اندر کھولتا ہوا پانی، پیپ، کچلو، تھور کا درخت، کیوں نہیں اس سے بچتے؟ آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا کہ اصل مصیبت یہ ابلیس، شیطان اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا کہ ان کا احترام کرو. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. عبادت کا سجدہ کبھی جائز ہوا ہی نہیں. یہ تعظیمی سجدہ تھا. عبادت کا سجدہ کبھی نہیں ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت والا سجدہ کیا جائے. یہ تعظیمی سجدہ تھا. یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے کیا. جیسے آج کل ہم سلام کرتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. اس وقت سجدہ تھا, تعظیمی سجدہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ عجمی لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, آپ زیادہ مستحق ہیں, ہم آپ کو سجدہ کریں. اب جو صحابہ یہ پوچھ رہے تھے تو یہ عبادت کا سجدہ نہیں, تعظیمی تھا. اور آپ نے فرمایا کہ نہیں, اگر یہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا میں عورت کو کہتا خاوند کو کرے, تو اس کا مطلب یہ تعظیمی سجدہ تھا. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اچھا, ابلیس کیا, اس نے تکبر کیا. اس نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے, آگ افضل ہے, افضل غیر افضل کو کیسے سجدہ کرے؟ تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی رائے عقل قیاس کو پیش کیا. سب سے بڑا گناہ اور پہلا جو اللہ کی جناب میں ہوا وہ تکبر کا گناہ ہے. یہ تکبر, پہلی نافرمانی اللہ کی جو ہوئی مخلوق میں سے, شیطان مخلوق ہے, کیا؟ تکبر. اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جناب اچھا کپڑا پہننا, اچھا جوتا, یہ تو تکبر نہیں؟ میں نہیں. تو تکبر کیا ہے؟ بطر الحق, حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے, ماشاءاللہ جی مزاج شریف, اخلاق جی بڑے, قرآن کی ہے سناؤ, ارے اللہ اللہ اللہ, ویکھیاں بخاریاں تو رہن بڑا. یہ تکبر. اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے مقابلہ میں اپنی رائے, بزرگوں کی باپ دادا, رسم رواج, قول فتویٰ, لڑی سلسلہ, کوئی دھڑا پالٹی, من خواہش, مارکیٹ بازار, نظام دستور کی بات کرنا, یہ تکبر ہے. رسول اللہ فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. عرض کیا گیا تکبر کیا ہے؟ حق قبول نہ کرنا, صحیح بات کو نہ ماننا اور لوگوں کو کی بات کرتا ہے پہلا گھر دوے گھر کھان لبدا نہیں دگل. یہ تکبر ہے. تمہارے پاس ہے, ضروری تو نہیں کہ کل بھی ہو. اس کے پاس نہیں ہے, ضروری نہیں. یہی تو بات مکے والوں نے کہی تھی, رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے, چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے, کہتا ہے میں رسول ہوں. صبح کا ہوتا ہے, شام کو ہوتا ہے. یہ تکبر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہمارے بابا اور ہماری ماں کو جنت میں. اللہ کو حق پہنچتا ہے آزمائش کرے, تو آزمائش کے طور پہ کہا کہ ساری جنت تمہارے لیے, اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ کو حق پہنچتا ہے. اللہ نے ہمارے بابا ماں کی آزمائش کی. شیطان جو راندہ درگاہ ہوا, اس کے پاس حکومت نہیں ہے. 13ویں پارے میں موجود ہے کہ یہ خطبہ دے گا جہنم میں اور کہے گا میرے پاس حکومت نہیں تھی, میں نے تو آواز لگائی تھی, دانا پھینکا تھا, جال ڈالا تھا, وہ تو تم میرے دشمن کی اولاد تھے, وہ تو میرا کام تھا, نہ مانتے میری بات. تمہیں اللہ نے کہا نہیں اللہ کے وعدے سچے تھے, میرا جھوٹا تھا. کوئی اختیار نہیں اس کے پاس کہ زبردستی کسی کو جھوٹ پر لگا. ہاں, ایک اختیار اللہ نے اس کو رکھا, وہ کیا ہے؟ وسوسہ, خفیہ خیال ڈالنا, گناہ کو مزین کرنا. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر نیکی والے کا کوئی کمال نہیں تھا اور برائی والے کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر یہ بھی, یہ وسوسہ اس نے ڈالا آدم کے دل میں. آدم, اتنا بڑا رب, اتنی بڑی جنت تیرے لیے حلال کر دی, اگر وہ تیرے لیے درخت بھی حلال کر دیتا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہونی تھی؟ نہیں. تو پھر سوچنا کیوں روکا.
بار 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 بابا نے کہا اتنی نعمتیں میرے پاس مجھے کیا. تو آخر میں اس نے یہ خیال ڈالا کہ دیکھ اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے، جو کھا لے وہ ہمیشہ یہاں باشندہ بن جائے گا جنت کا، اور اللہ کا پروگرام کوئی نہیں ہے تجھے یہاں رکھنے کا، باقی تیری مرضی. آدم نے سوچا. اچھا دیکھو، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ ہمیشہ رہے. اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک. یا اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے یہ نعمت چھین نہ لینا جو تو نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہدایت کی، مال کی، کچھ بار. تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے. تو آدم صاحب نے سوچا اچھا یہ آیا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان 3600 داؤ ہے، یہ سب کو زراعت چوری پہ نہیں لگاتے. پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے، اس کو چوری پر لگائے گا، زنا پر. اس کے اندر غرور، پارسائی، عبادت کا گھمنڈ پیدا کرے گا. جو پہلی شب کا نمازی ہے اس کے اندر عبادت کا گھمنڈ، غرور، پارسائی پیدا کرے گا، بد اخلاق بنائے گا. سارے دنیا جنم لگے جنم دے دمبے لگے پھرتے رہے. ایک میں ٹھیکیدار ہے جنم. تو اس کے پاس 3600 داؤ ہے. یہ دیکھتا ہے کہ کمزوری کیا ہے. جو جس کی کمزوری، دیکھو جس نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہو نا، وہ دیکھتا ہے دیوار کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، روشن دان کہاں ہے، کھڑکی کدھر ہے. اس نے دیکھا آدم کے پاس محلات بھی ہیں، باغات بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، بیوی بھی ہے. کہاں سے؟ یہ سوچتا ہوگا میں ہمیشہ رہوں، یہاں سے آیا. یہ سوچتا ہوگا کہ میں ہمیشہ رہوں، یہاں سے آیا. اچھا آدم سوچ رہا تھا تو قسم اٹھا دی. جب قسم اٹھائی تو بابا پھنس گیا. کیوں؟ بابا کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے. اس وقت کسی نے کوئی بات ہوئی نہیں تھی. یہاں بابا پھنسا، کھا لیا. اچھا غلط فہمی سے دانا کھایا، لیکن اس کا نتیجہ نکلا جنت والی جگہ میں، سکون والی جگہ میں، جہاں ساری پریشانیاں بھول جائیں گی. غلط فہمی سے دانا کھایا لیکن گناہ کا نتیجہ نکلا. تو دنیا جو پہلی مصیبتوں کا گھر ہے، صبح کے گناہ، شام کے، رات کے گناہ، دن کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، عقیدے کے گناہ، نماز کی سستیاں. 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، فحشی اور یعنی گند مند گندی ننگی تصویریں بریک ہی نہیں لگ رہی. تو یہاں مصیبتیں نہیں آئیں گی. جنت جیسی سکون والی جگہ، کتنی سکون والی جگہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا، اس نے کبھی سکون دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہوگا 70 80 90 سال میں. اللہ اس کو جنت کا ایک چکر لگا کے پوچھیں گے میرے بندے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. اس جنت میں نافرمانی ہوئی، غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ نکلا. نورانی لباس اتر گئے، ننگے ہو گئے ہماری ماں اور باپ. وہاں اگر نتیجہ گناہ کا نکل سکتا ہے، یہاں نہیں نکلے گا. کڑوی چیز کھاؤ گے منہ تو کڑوا ہوگا. یہاں سے یہ سبق. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے بڑی تفصیل سے، تقریباً 3 پاؤ. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں. تفصیل سے پھر تذکرہ بنی اسرائیل کا اللہ نے کیوں کیا، 2 وجہ سے. ایک یہ کہ یہ تھے پڑھے لکھے بدماش. باقی عرب کے لوگ بت پرست، بدو، ان پڑھ، یہ کتابوں والے، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے، تورات انجیل کے عالم، بڑا ٹہکا تھا ان کا. لوگ اسے نذرانے، مہانے، سلانے دیتے تھے. بابا یہ پڑھے ہوئے.
تو یہ پڑھے لکھے بدماش تھے، یہ ان کو کہتے تھے جو ایمان لاتے تھے تمہیں بڑا پتہ ہے کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رسول ہوتا تو ہماری کتابوں میں نہ ہوتا، حالانکہ تھا، تم نے پڑھا ہے ترجمہ، چھپاتے تھے۔ ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے پول کھولے، یہ پڑھے لکھے بدماش خود کس پانی میں ہیں۔ جو مخاطب تھے ذہن میں آتا ہے یہ تو نہیں تھے، نہیں، ان کے آباء و اجداد تھے، اور یہ آباء و اجداد کے رویے پہ راضی تھے، اس لیے ان کو خطاب کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے بنی اسرائیل کے تذکرے کی کہ اللہ پوری دنیا کی قیادت سیادت بنی اسرائیل کو دی ہوئی تھی، ان سے چھین کے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب وہ امامت قیادت سیادت پوری دنیا کی اللہ امت محمد کو دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کی قیادت۔ یہ اسی وجہ سے یہودی ہمارے ساتھ بہت بغض رکھتے ہیں، ان سے قیادت سیادت کرتوتوں کی وجہ سے چھین کے اللہ امت محمد کو دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کہا امت محمد پہلے ان کی کرتوتیں پڑھ لو، ان کے حالات پڑھ لو، اگر تم نے بھی اپنی کتاب نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو حشر پڑھ لو ان کا۔ یہ دو بڑی وجہ ہیں ان کا تذکرہ کرنے کی، باقی وہ سارے ان کے حالات جو ہیں، ان کے حالات کو اگر ہم دیکھیں نا تو تین حصوں میں۔ پہلی بات تم نے پڑھا ہے اللہ کے انعام، پہلی بات اللہ کے انعام، نمبر دو آگے سے ان کی کرتوتیں۔ پہلی بات اللہ کے انعام اور دوسری بات ان کی کرتوتیں، اور تیسری بات ناراض ہو کہ اللہ کے عذاب۔ یعنی خلاصہ یہ سمجھ لو، باقی آپ نے اس میں یہ پڑھا ہے سارا۔ اچھا، اس میں ایک آیت ہے وہ یہاں بھی ہے اور چھٹے پارے میں بھی ہے اور وہ 17ویں پارے میں بھی ہے۔ اس سے آج کل نا یہ بڑے لوگ جو بین المذاہب، وہ جی سارے مذاہب ایک ہیں، اصل میں سارے ایک ہیں، یہودی عیسائی اور مسلمان آسمانی مذاہب والے جو اللہ کو مانتے ہیں نا وہ سارے ایک ہیں۔ تو وہ یہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین جو آتش پرستوں کا گروہ یا ستارہ پرست، یہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کرے ان کو اجر ملے گا، اور ان پر کوئی ڈر نہیں، کوئی غمگین نہیں، یہ سارے جنتی ہیں۔ تم نے کیا اسلام کا بات کی ہوئی، بڑے لوگ آج کل یہ ہے قرآن میں۔ بھائی بات سمجھو، سنو، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا ان گروہوں کا ذکر کر کے، جو یہودی تھا، یہ اپنے وقت میں جب دین یہودی تھا، جب دین عیسائی تھا، اس وقت جن لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اور آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہودی کوئی عیسائی دنیا میں سنے میری نبوت رسالت اور پھر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرو، اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا حکم مانو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ محمد رسول کو رسول تسلیم کرو، ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان کس کا معتبر ہوگا؟ جو اللہ کا حکم مانے، اور اللہ کہتا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان کو رسول مانو۔ تو جو محمد رسول کو رسول نہیں مانتا اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ آگے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، گائے والا، وہ قتل ہو گیا، تو قتل کرنے والے نے لاش دوسری طرف پھینک کے ان کے ذمہ لگا دیا، شور ڈال دیا۔ اب قریب تھا کہ دو قبیلے لڑے، تو کچھ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے کہو دعا کرے مسئلہ۔ تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ لگے حجتے کرنے، وہ سارا آپ نے پڑھا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوئی بات کہ اللہ کا حکم تسلیم کر لینا چاہیے۔ انہوں نے دیکھو اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی۔ اچھا، ایک بات میں اور یہاں بتاتا جاؤں آپ کو، بنیادی عقیدے تین ہیں: توحید، رسالت
آخرت۔ توحید کا کیا معنی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفتوں میں، ہر قسم کی عبادت میں ایک مانو۔ تو توحید کو اللہ تعالیٰ نے نقلی طور پر بھی بیان کیا، عقلی طور پر بھی۔ نقلی کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، خود قرآن میں دلائل ہیں، زمین کے اسباب کے، کھیتی باڑی کے، چاند سورج کے آنے جانے کے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ سارا اس کو نقل کہتے ہیں۔ اور عقل یہ زمین آسمان، ٹائم پہ سورج کا آنا جانا، رات دن کا آنا جانا، یہ پورا نظام، اس کی سیٹنگ، یہ توحید پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ رسالت۔ نقلی دلائل بھی، عقلی۔ نقلی کیا کہ تورات میں ہے کہ رسول آتے ہیں، انجیل میں ہے، قرآن میں بھی ہے کہ رسول آتے ہیں، یہ نقلی ہو گیا۔ عقلی، لوگوں نے رسولوں کو دیکھا، قوم میں رسول آئے، رسولوں کا تذکرہ ہے، انٹرنیشنل تاریخ، نسل در نسل میں۔ تیسرا مسئلہ آخرت، نقل سے بھی بیان ہوا، قرآن میں ہے آخرت ہے، تورات انجیل، اور عقل سے 5 دفعہ مردے زندہ کیے اللہ نے، 5 دفعہ مردے زندہ ہوئے دنیا کے سامنے، پریکٹیکلی عقلی طور پر اللہ نے ثابت کیا کہ ایسے اٹھیں گے مسئلہ آخرت کو۔ یعنی توحید کو بھی ثابت کیا نقل اور عقل سے، رسالت کو بھی ثابت کیا نقل اور عقل سے، اور آخرت کا مسئلہ بھی ثابت کیا نقل اور عقل سے۔ یہاں مردہ زندہ ہوا، اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ بھی اسی سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے نا بنی اسرائیل کو اوپر طور پر کلام کرنے، اور کھڑا کیا 70 آدمی کھڑے، ادھر باتیں کی، آ کے کہا، آواز آ رہی تھی نا، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ، اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کس سے باتیں کی؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ نہ سکے تھے، تسی دیکھو گے۔ اللہ کو غصہ ہے، سارے مار دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، اب وہ کہیں گے لے گیا ہے سب کو پہاڑوں سے نیچے دھکیل کے آ گیا ہے، تو اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو ایک وہ واقعہ، ایک یہ گائے والا، اور ایک آگے ہے، وہ بھی بقرہ میں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ترجمہ پڑا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی، وہاں سے وہ سارے بھاگ گئے موت سے بچنے کے لیے۔ آگے اللہ نے سب کو مار دیا، پھر زندہ کیا۔ ہوں دسو، اور آگے وہ واقعہ لوگ کہتے ہیں عزیر، ضروری نہیں کہ عزیر، وہ جا رہے تھے اپنے گدھے پر، آپ نے پڑھا ہاں، کھانا پینا سامان، تو وہ بیت المقدس گرا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے، اللہ نے اس کو 100 سال مار دیا، اٹھایا تو وہ بات۔ تو ایک صورت کہف میں اصحاب کہف کا، اور بقرہ میں اگر وہ پرندوں والا واقعہ شمار کر لیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، مجھے یا اللہ دکھا، تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے یہ میں نے بات بتائی کہ سورۃ بقرہ میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کی آخرت کا مسئلہ۔ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے تذکرے کے اندر مختلف باتیں ہیں، اس کے اندر نا بعد جادو کا ذکر کیا۔ جادو کیا ہے؟ اللہ کو گالیاں دیں، کچھ دیکھو بات سنو، کچھ کلمات ہیں اور کچھ اعمال ہیں، کچھ اقوال ہیں، کچھ میں جادو بتا رہا ہوں، جادو، کالا علم، نمداد، سارا کچھ یہی۔ کچھ کلمات ہیں، کچھ اعمال ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف اور اللہ رسول کی نافرمانی میں ہیں۔ اللہ کو گالیاں دینا، معاذ اللہ، قرآن کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، گندے رہنا، استنجا نہیں کرنا، جنگلوں میں رہنا، اور شیاطین کو خوش کرنا، ان کی بات ماننا، یہ جادو ہے۔ وہ خوش ہو کے ان کے کام کرتے ہیں۔ جنات یا امزاد ان کے متحد نہیں ہوتے، یہ ان کے متحد۔ یہ جادو کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس کے۔ تو یہ یہودی جو ہے نا، ان کی جو بری باتیں ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے نا نبیوں کو کہتے تھے کہ فلاں نبی بھی یہ ان کی کتاب ہے تلمود، انہیں بڑی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں نبیوں کے متعلق، بڑے گندے لوگ، یہ خنزیروں کی اولاد ہے، بندروں کی اولاد یہودی۔ تو یہ کہتے تھے کہ سلیمان جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا، حالانکہ جادو نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، اس نے جادو نہیں کہا تھا، اور جادو کو کفر کہا قرآن نے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، یہ شیاطین تھے جنہوں نے یہ جادو کیا تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے۔ اس سلسلہ میں یہ ہوا۔
اچھا آگے نا یہودیوں کے جو غلط باتیں تھیں نا ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ مدینہ میں رہتے تھے، شرارتیں کرتے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا تو ایک لفظ ہے رائنا، یعنی ہماری رعایت کرو، یعنی ہمارا دھیان کرو بات کرتے وقت، متوجہ کرنا۔ عربی بڑی مالدار ہے، ایک لفظ ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ تو یہ یہودی آتے تھے تو آگے کہتے تھے رائنا، ایک تو اس کو دبا کے بولتے رائنا، کیا مطلب ہمارے چرواہے، یا ان کی لغت میں اس کا معنی ہے بے وقوف۔ تو یہ اس لفظ کی آڑ میں رسول وسلم کی توہین کرتے تھے۔ تو اللہ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہوئی، فرمایا مومنو تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم انظر نہ کہا کرو کہ اے پیغمبر ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گندے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ مثلا عشق کا لفظ جو ہے نا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں کہ میں ان کا عاشق ہوں، تو یہ صوفی تشک حسین ہے، یہ مولی مشہوق علی ہے، انجمن عاشق۔ یہ عشق ایسا گندا لفظ ہے، گندا۔ یہ فروز اللغات اردو کی بڑی کتاب مشہور ہے فروز اللغات، اس کے اندر عشق کا معنی پڑھ لو، محبت شہوت کے ساتھ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، محبت کا لفظ بولو، اتباع۔ تو عشق بڑا منحوس لفظ ہے، گندا لفظ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو یہاں آیت جو ہمیں جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایسا لفظ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی یہودیوں والی باتیں کرتے کرتے آگے چونکہ سارے جرائم اور کرتوتیں کر کے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم کیا تھا اور یہ کیا ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شرف بخشا کہ آپ اور آپ کا بیٹا تو اللہ کا گھر بنا۔ تو جب بیت اللہ شریف گھر بن گیا اللہ کا تو ویسے بھی اللہ سنتا ہے، تو اللہ کا گھر بنا کے جو دعا کی وہ یہ کی کہ یا اللہ کعبہ بن گیا، اب کعبے کا پاسبان یہاں ایک رسول بھیج۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں باب ابراہیم کی دعا ہوں علیہ السلام، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور ماں آمنہ کا خواب۔ آگے اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کا عقیدہ توحید تھا، وہ ایک اللہ کے بغیر کسی کو نہیں پوجتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کے ساتھ شریک ہے، تو لہذا ان کا کوئی تعلق نہیں ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام سے، سارا وہ ذکر ہوا۔ چونکہ ان کا تذکرہ یہودیوں کا آیا ہے پیچھے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لائیں، کون؟ یہودی، تمہارے جیسا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے یہودیوں نے بڑے جرائم کیے، پاپ کیے، لیکن میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا، معافی ان کو مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تمہارے جیسا ایمان لائے، ابو بکر عمر عثمان علی تمہارے جیسا ایمان لائے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ہدایت حق کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ، اللہ نے ان کو معیار قرار دیا۔ اور کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعراض کریں اور کہیں کہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان نہیں چاہیے، نبی آپ کو پریشانی تو ہوگی، کتنی محنت سے آپ نے تیار کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا ایمان نہیں چاہیے، تو نبی پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، میں نپٹوں گا ان سے جو تیرے صحابہ شاگردوں کے دشمن ہیں۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے تو کیسے نپٹے گا؟ اللہ کہتا ہے والسمیع العلیم، سننے والا اقوال کا، جاننے والا اعمال کا، اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد پارا ہو، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چیونٹی، مولا رنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سن رہے ہیں، اشاروں کنایوں میں، کلموں میں، ٹی وی دلائے بلا اور بڑے کلابے زمین اسمان کے لغت کے ملا کے جو صحابہ کرام کو منافق اور کافر ثابت کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، میں نپٹوں گا ان سے۔ آگے تعویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ اچھا قبلہ تھا بیت المقدس،
مکے والے اعتراض کرتے تھے مشرک، لو جی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابراہیمی ہوں، یہ ابراہیمی نہیں ہے، اگر یہ ابراہیمی تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اس کو کیوں نہیں پسند، ادھر منہ کرتا ہے۔ اور یہودی کہتے تھے لو جی ہر بال میں ہماری مخالفت، قبلہ تو ہمارا ہی ملا نا، اگر ہمارا قبلہ ٹھیک ہے تو ہم کیسے غلط ہو گئے۔ یہ دونوں گروہوں کا اعتراض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیت اللہ پسند تھا۔ اب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کے اس طرف کھڑے ہوتے تھے نا، جنوب کی طرف، بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو گیا، اور ادھر شام کی طرف بیت المقدس، دونوں کو۔ اب جب مدینہ میں آئے، اب مکہ ہے جنوب کی طرف اور بیت المقدس ہے شمال کی طرف۔ 16-17 مہینے نمازیں پڑھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش پوری کی، کیونکہ بار بار آپ نے پڑھا، آپ بار بار اوپر چہرہ اٹھاتے کہ جبریل آ رہا ہے کہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے، چہرہ اوپر کیا اللہ نے قبلہ بدل دیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب دونوں ان کے اعتراضات ختم ہو جانے چاہیے تھے نا، لیکن برا ہو تعصب کا، اعتراض کی نوعیت بدل گئی۔ مکے والے کہنے لگے اب اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تعصب تھا، ضد تھی۔ کہنے لگے پہلے ہمیں فکر تھی بھئی یہ باپ دادا کے دین پر نہیں آئے گا، باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے، اب امید لگ گئی ہے باپ دادا کے دین پر بھی آ جائے گا۔ اچھا یہودیوں نے بھی بدل لی بات، کیا ان کو کہتے تھے عرب کے بدوؤں میں، ہم تمہیں کہتے تھے نا یہ نبی نہیں ہے، کل وہ قبلہ آج وہ قبلہ، جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں ایسے اس کی نبوت رسالت کا بھی اعتبار نہیں۔ بڑا شور شرابہ کیا، بڑا ہی اللہ نے اس کے بڑے جواب دیے، موٹا جواب اللہ نے یہ دیا، قل للہ المشرق والمغرب، نبی ان کو کہے مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی، اصل بات کیا ہے کہ عبادت اللہ کی، منہ کدھر کر رہے جدھر کہے ادھر کرتے جاؤ۔ اللہ نے ایسے اڑایا بات کو۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صبر کے احکام کا ذکر کیا اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے۔ اور جی شہید زندہ ہے، جی شہید زندہ ہے، جی قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے جی، اور بابا شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں شعور نہیں آخرت کے لحاظ سے۔ دیکھو وہ شہید ہوا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گیا، وہ کٹا گلا اس کو گولی لگی، وہ شہید ہو گیا، زندہ اللہ کے ہاں ہے، دنیا تو فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میرے بندو تیار رہو، میں تمہاری آزمائش کروں گا، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی مالوں میں، کبھی جان کی تکلیف، ذہنی طور پہ تیار رہو۔ اور اے نبی خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو جو تکلیف کے آتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ چیز چلی گئی ہے تو کیا ہم بھی تو جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں، اولئک المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ، یہ تکڑی ہے نا، تکڑی اس کو ہم تولتے ہیں تو دو پلڑے ہیں نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ صلاۃ اور رحمہ، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے صلاۃ، یہ دو پلڑے ہو گئے، وہ حلم یہ علاوہ ہے، اور جھکا کے دینا، اور اوپر جو جھکا کے، یعنی صلاۃ اور رحمہ دو پلڑے ہو گئے، اور ہدایت والے ہیں اللہ کہتا ہے یہ صبر والے، یہ علاوہ ہو گیا جس کو ہم جونگا کہتے ہیں، یعنی زیادہ دے دینا۔ اچھا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بات صبر نیکی کرنے میں، اب دیکھو نا صبح اٹھنا، نیند قربان کرنی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اندھیرے میں آنا، 15 گھنٹے کا روزہ، صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیکی کرنے میں صبر، اور دوسری قسم گناہ سے بچنے میں، شہوات پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول، جھوٹ بولنے میں بڑا فائدہ ہے لیکن تو گناہ سے بچنے میں صبر، اور تیسری قسم جان میں یا مال میں تکلیف آئے تو اس پہ صبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خامن فوت ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حدیث سنتے وہ آ کے بتاتے دی بچوں کو، ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، ابو سلمہ میرے خاندان نے آ کے بتائی کہ جو یہ پڑھے نا انا للہ پڑھ کے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اچھا جانشین دے. تو یہ دعا میں نے پڑھ لی، یاد کر لی. جب ابو سلمہ فوت ہوئے مجھے یہ دعا یاد آئی، میں نے پڑھ لی ثواب سمجھ کے. میں نے کہا ابو سلمہ جیسا خامد کہاں ہوگا، اتنا ہمارا خیال رکھتا تھا ہمارے بچوں کا ہمارا. میں نے دعا پڑھی، میری عدت ختم ہوئی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. میں بڑی خوش ہوئی. تو میں نے پیغام لانے والے کو کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، نمبر 2 میرے بچے چھوٹے چھوٹے ابو سلمہ سے، وہ بوجھ بنیں گے. نمبر 3 میری زبان میں کچھ سختی ہے، آپ صرف میرے خامد نہیں ہوں گے، رسول بھی ہوں گے. کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا. کوئی بات کر بیٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو کہو عمر تمہاری بڑی ہے نا تو میری بھی بڑی ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، بات وہ کافی لمبی ہے. یہ جو آپ نے شادیاں کی نا، اس کا مقصد سب سے بہت سارے مقاصد تھے، بڑا مقصد تعلیمی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بوڑھی عورتیں متعلقہ اور بیوہ کٹھی کی، تاکہ مردوں کے اس مسائل جاننے والی اتنی بڑی جماعت ہے تو عورتیں بھی 9 ہوں. 2-3 ہوتی تو لوگ کہتے بھول گئی ہے مسئلہ. جو آدمی غور کرے نا رسول کی سیرت پہ کہ 25 سال عمر، بھرپور جوانی، اور ایسا جوان دنیا میں ہوا ہی نہیں. اور شادی کس سے کی؟ 25 سال یعنی 40 سال عورت سے جو 15 سال بڑی تھی. 25 سال آپ کی عمر ہے اور جس سے شادی کی اس کی 40 سال عمر ہے، 15 سال بڑی، اور 2 دفعہ بیوہ ہے اور 25 سال اس کے ساتھ گزارے. مجھے آپ بتائیں جو عورتوں کا دل دادا ہو ویسے کرتا ہے؟ اگر کوئی انصاف سے سنے. اور جب 50 سال کے بعد میں نے بتایا، ویسے ایک شادی کی بھی حکمت ہے، وہ خیر وہ موضوع نہیں ہے، موٹی بات کہ تعلیم کو سامنے رکھو. اور یہ وجہ بوڑھی متعلقہ تجربہ کار. اور یہ بھی میں آپ کو باتیں سنا سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. میں ایک بات سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پر. روزہ نہیں کھول رہے تھے آپ، روزہ کھولے کے بعد لمبی مختصر، یہ لوگ نافرمان ہیں. ہماری اماں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے. اگر رسول ناراض ہو جاتا امت تباہ ہو جاتی. آپ روزہ کھولانا چاہتے؟ ہاں. تو انہوں نے، ہماری ماں نے دیا، ان کے سامنے جا کے روزہ کھول لو. جب سب نے کھولا تب نے کھول لیا. ایسے میں بہت ساری باتیں، ہماری ماں اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. تو خیر، تو میں اصل میں بات آئی ہے تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 2 باتیں جو سوچے گا نا کہ ساری بوڑھی متعلقہ بڑی عمر کی تھی. نمبر 2 25 سال ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارے. تو خیر، تو جو انصاف والا ہے نا، چاہے غیر مسلم بھی ہے تو خیر، تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو ہے نا وہ اثر وہ یہ دے دیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید نشانی، اس کے بعد نا یہ قیامت کے دن، یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے نذرانے مانے سرانے دیتے رہو ہم تمہیں چھڑا لیں گے، وہاں دیکھیں گے بھی نہیں، اس کا بیان ہے. وہاں کہہ کہ جاؤ جاؤ، تو وہاں تم کہتے تھے ہم تمہیں چھڑا لیں گے، اب دیکھ یا اللہ میں واپس بھیج، ہم بھی ان سے بری ہوں جیسے یہ ہم سے بری ہوئے تھے. یہ ساری باتیں ہوں گی. آگے اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا. حلال کھانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کو علیحدہ حکم دیا حلال کھاؤ، مومنوں کو علیحدہ حکم دیا حلال کھاؤ، رسولوں کو علیحدہ حکم دیا حلال کھاؤ. اتنا یہ اہم مسئلہ ہے. اور اس کے بعد ارکان ایمان کا بھی بیان ہے اس میں صورت میں نا، کیونکہ 6 پر ایمان لانا نا، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور تقدیر پر، آخرت پر، اس کا یہاں یہ بیان ہے. اچھا، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اس کا بھی یہاں بیان ہے. کلمہ اللہ لا الہ الا ہو، اور نماز، وقیم الصلاۃ والزکاۃ، اور زکوٰۃ، اور روزے کا بیان ہے، اور حج. یعنی یہ سورہ بقرہ بڑی اہم ہے. یعنی ایمان کے ارکان بھی اس میں ہیں 6، اور اسلام کے بھی ارکان اس کے، کیونکہ اسلام کا تعلق ہے ظاہری عمل سے اور ارکان ایمان کا تعلق ہے دل کے سے. یہ 11 کا کورس ہے. 6 کا تعلق دل سے عقیدہ،
5 کا عمل سے یہ سب پر، زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ اس پر جس کے پاس طاقت ہے، تو ان کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بات سمجھانے والی ہے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا صحابہ کے اقوال کے ساتھ، اس کی اگر ہم پابندی کر لیں ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لوگ پڑھتے قرآن ہے، رسم رواج، باپ دادا کی بات، جغرافی ہے، سائنس کے زور، عربی کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کے ارشاد کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر نہ آئے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی نے 2 دھاگے رکھ لیے، رسول اللہ فرمایا تو نہیں سمجھا، یہ صبح کا پھوٹنا ہے رات کی طریقے سے۔ یہ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، عربی دان تھا، قرآن کا گواہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، نبیوں کی اولاد تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک رسول اللہ نے نہیں سمجھایا۔ تو یہاں سے ہماری دعوت ہے کہ جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منایا۔ یہاں کیا ہے، پڑھتے قرآن ہے اور سائنس، جغرافیہ، عربی، رسم رواج، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ۔ میرا خیال ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ کون ہے تو؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس قرآن کا معنی مفہوم میرا نبی بیان کرے گا، آپ نے حدیث اور سنت میں بیان کیا، اس کی پابندی ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سلفی تفسیر۔ تو یہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو اقبال بیچارہ کہہ گیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ اور فارسی میں کیا کہتے ہیں، زمن برصوفی و باللہ سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا بولے تعویل شاندر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب صوفی صاحب کو سلام و قرآن سناتے ہیں، معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، رسول اللہ نے سمجھایا نہیں ہے، تو تفسیر ہو رہی ہے۔ عربی زبان آتی نہیں ہے قرآن کی زبان، اور قرآن کا مفسر بنے بیٹھے ہیں۔ تو اس واقعے نے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ رشوت جو ہے نا، رشوت یہ حرام ہے۔ یعنی لوگوں کا آپ نے پڑھا ہے کہ حکام کو، حاکموں کو پیسے دینا کسی اور کا حق لینے کے لیے۔ اچھا سنیں بھائی، رشوت حرام ہے، لینے والا حرام، لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دھیان سے سمجھنا۔ رشوت حرام ہے، لیکن رشوت کہتے کس کو ہے؟ آپ نے پڑھا ہے ترجمہ، دوسرے کا مال کھانے کے لیے پیسہ دینا۔ اگر آپ کا اپنا پلاٹ ہے، اپنا مکان ہے، اپنی زمین ہے، اپنی دکان ہے، اس کو کہو یار نام لگاؤ، کہتا نہیں میں نے لینا ہے، یہ جو آپ دیں گے یہ رشوت نہیں ہے، یاد رکھو۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، پہلے یہ دے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رشوت دی تھی، حالانکہ رشوت نہیں تھی، پھر جو اصل رشوت ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، چلے ایک گناہ اور صحیح۔ تو میں اس لیے وضاحت کر، رشوت حرام، لیکن رشوت ہے کیا؟ دوسرے کا، قرآن پڑھا آپ نے، دوسرے کا حق لینے کے لیے حاکم افسر کو پیسہ دیتا، اپنی چیز۔ یہ ایسے ہے جیسے ظالمانہ نظام میں ہم رہے۔ ابھی مجھے مسعود بھائی بتا رہے تھے، یہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ اللہ نے جو گھر بنایا ہے ان پلاٹوں کے پیچھے 22 سال عدالتوں میں جانا پڑا ہے۔ تو اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشوت حرام ہے، لینے والے کے لیے تو ہر لحاظ سے بری بات ہے، لیکن رشوت کہتے کس کو ہے؟ جب تم دوسرے کا مال لو، تمہارا اپنا مال۔ دیکھو آپ جا رہے ہیں، آگے سے چور کھڑا ہے، ڈاکو کھڑا ہے، جائے موبائل لے، اب موبائل آپ کا بڑا قیمتی، اس میں کافی سر، آپ اس کو 500 روپے دیتے ہیں، یار یہ لے، یہ رشوت ہے؟ آپ نے اپنا موبائل بچایا، آپ جا رہے تھے، کتا آ گیا کاٹنے، آپ نے روٹی ڈالی، وہ کھانے، یہ رشوت ہے؟ اگر آپ حاکم کو، افسر کو پیسہ دیتے ہیں اپنا پلاٹ، اپنا مکان، دکان بچانے، وہ رشوت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کا بیان ہے۔ اچھا روزے کے بیان میں کیا ہے؟ پہلے بھی روزے کا بیان، بعد میں بھی، اور درمیان میں دعا کی بات آ گئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، جہاں بھی سوال کی بات آئی آگے کل آیا، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا؟ قل یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کا قصہ پوچھتے ہیں، قل یسألونک عن الیتامی، یتیم، قل
جہاں بھی بات آئی سوال کی کل آیا نبی کہہ دے، اور جب بات عابد معبود ساجد مسجود اللہ اور بندے کی دعا کی، سوال کی، دعا کی، سورنے پکارنے کی، اللہ نے کل اڑا دیا۔ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میں قریب، درمیان میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے، مالی جہاد اور جانی، اس کے بعد حج کا بیان ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ سے مانگو کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر۔ دیکھو صحت ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، ضرورت پوری ہوتی ہو، مرنے کے بعد جنت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے پہلے دنیا، دیکھو اسلام یہ نہیں چاہتا مسیطڑ ہو جاؤ، اسلام کہتا ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو، لیکن اللہ مشکل کشا، رسول صلی اللہ رہنما، 5 ٹائم نماز، اللہ رسول کی باتوں کا خیال، حلال حرام کا خیال، سچ جھوٹ کا خیال، اس کا تم کرو، چاہے کروڑوں اربوں کٹھا کر لو، زکوٰۃ دے کے اخلاق اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین نہیں، ایمان نہیں، اللہ رسول اڑے اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کو لوٹ، نہ نماز، نہ اللہ رسول، نہ دین، نہ حقوق، تو یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعویٰ ایمان کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں وہ تکلیفیں ابھی نہیں پہنچی جو پہلے لوگوں کو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا ایمان والوں کو، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا، تمہیں تو وہ تکلیفیں آئی نہیں ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ بعد دعویٰ ایمان سے۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں کلمہ پڑھنے والے صحیح معنی پہ اس پہ چلنے والوں کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ اچھا آج کل جسمانی تکلیفیں نہیں ہیں دین پر چلنے میں، آج کل اگر آپ دین پر صحیح چلیں، شکل صورت صحیح بنائیں، نماز کی پابندی کریں، حلال کھائیں، سچ جھوٹ کا امتیاز کریں، گھر میں پردہ کرائیں، اسلامی اصولوں پر چلیں، تشنیع، ہوٹنگ، مذاق، بائیکاٹ، آج کل یہ تکلیف ہے، ذہنی تکلیف، جسمانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا، یتیموں کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور اس کے بعد نکاح کے مسائل بتائے کہ مشرک عورت سے نکاح حرام ہے، چاہے کتنی بھی اچھی لگے تمہیں اور مال کے اور حسن کے لحاظ سے۔ اسی طرح اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا نکاح مشرک سے حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندانی مسائل بیان کیے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، دودھ پلانا، یہ سارے مسائل خانگی بیان کیے، اور اللہ تبارک نے قسم کا مسئلہ بیان کیا۔ قسم 2 قسم کی، ایک ہے ویسے جیسے عادت ہے، معذرت بنا جی میں لوریاں نہیں عادت ہے، قسمیں 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 قسمیں، وہ تو قسمیں میں گیا تو میں تو دکان تو لگے قسمیں میں قسم کر دوں، کیا ہے یار، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، قسمیں قسمیں قسمیں، اس کو اللہ نے لغو کہا، یہ غلط ہے بات، لیکن اللہ نے مہربانی کی، اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ اب قسم اٹھائیے صحیح یعنی نیت ارادے کے ساتھ، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے مخالفت میں اس کے ساتھ بولوں گا نہیں، میں اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں، اس کو توڑو اور کفارہ دو، اور ایک صحیح ہے اس کو پورا کرو، ٹوٹ جائے کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے میں 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے پہناؤ، غلام وہ نہیں ہے تو 3 روزے رکھو۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، ہم جہاد کریں۔ جب بادشاہ مقرر ہوا کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، باتیں کرنے لگے، اور جب بادشاہ لے کے ان کو پہنچا تو آزمایا کہ میں پہلے آزما لوں، لڑنے کے لیے جب جا رہے تھے کہ یہ جو نہر آ رہی ہے نا، 1 چلو پانی پینا ہے صرف حلق کو ترک کرنے کے لیے، زیادہ نہیں پینا۔ سب نے پی لیا، اور آگے کتنے گئے؟ جتنے بدر میں تھے 313،
اور جب وہاں گئے کہنے لگے او جالوت کا لشکر بڑا ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں بڑوں پر غالب آ گئی ہیں زیادہ پر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جیسے پانی ڈالتے ہیں نا، صبر انڈیل دے، آگے صبر، پیچھے صبر، دائیں صبر، بائیں صبر، ہم صبر کے درمیان میں ہوں. پھر اللہ نے مدد کی. داؤد علیہ السلام لشکر میں تھے، انہوں نے قتل کیا جالوت کو اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا نا تو یہ ظالم لوگ دنیا کو کھا جاتے. اس کے بعد اللہ نے تیسرے پارے کے شروع میں بیان کیا کہ رسولوں میں بھی درجے. اچھا یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا آگے کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. اور ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، محمد رسول اللہ. یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا ہم فرق نہیں کرتے، وہ ایمان لانے نہ لانے، ورنہ درجوں میں فرق ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے رسولوں کی جماعت بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ ہے جن کے درجے بلند کی، اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. یہ آپ ایک میں بات کہہ دوں، آیت الکرسی ایک، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 2 اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3، یہ توحید کے خزانے ہیں اور ہر مرد عورت کو یاد ہے. یہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص. ویسے حکمرانوں کو نہیں آتی سورۃ اخلاص. اور 3 واقعے، ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں، ایک رسول کا چچا. یہ 3 مقام قرآن کے اگر آپ لوگوں کو پیار سے پڑھا دیں اور 3 واقعے ہضم ہو جائیں، قبر پرستی شرک سارا ختم. اور حی القیوم یہ اسم اعظم ہے اس کے اندر، جیسے میں نے پہلے بتایا. آگے واقعات کا میں اشارہ کر چکا ہوں. آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسی کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے سے 700 دانہ ایسے میں ان کا بڑھاؤں گا، لیکن جو اللہ کے لیے دیتے ہیں. اور آگے فرمایا جو دکھلاوا کرتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں، اللہ 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 زکوٰۃ دے دی اس کو، اور پھر احسان جہاں بیٹھا یہ آیا تھا ہمارے ساتھ، میں نے کہا لے جاؤ وہاں، کیوں بھائی ٹھیک ہے نا، کیا یار. اور ایک تکلیف ان سے کام کروانا، اور کسی دن وہ معذر کر آ جاتا ہے پھر آنا، سب ضائع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی، نہ اللہ ان کو دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا. کون؟ پہلا آدمی احسان کر کے جتلانے والا، اور دوسرا آدمی مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر. اس کی ضرورت براہ راست بھی پوری کر سکتا تھا لیکن تیرے ذریعے کر کے تو خود کو ثواب دیا. اب جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے اللہ نے یہ مثال دی کہ جیسے پتھر پر مٹی پڑی ہو، کوئی وہاں دانے ڈال دے کہ اگے گی، بارش آئی مٹی بھی گئی دانے بھی گیا. ایسے ریاکاری سے خرچ کرنے والا. آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھایا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سود کا مسئلہ بیان کیا کہ سود کو اللہ نے حرام کیا، تجارت کو حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، اللہ کی لعنت ہو ان پر. اور حدیث میں فرمایا کہ اگر سود گناہ کے 70 حصے کریں نا، سود کے گناہ کے، کم از کم اپنی ماں سے منہ کالا کرنا. اور فرمایا تھوڑا سا سود کھانا ایسے ہے جیسے 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی برا ہے. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ سود کو چلاتے ہیں اور سود کی وکالت کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جیسے حکومت پاکستان کر رہی ہے اور مسلمان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض دینے والا اور لینے والے کی بات کی ہے. دیکھو
کسی بھائی کو قرض دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تمہارا قرض اس کے پاس رہے گا صدقے کا ثواب، اگر ٹائم بڑھا دو تو دگنا ثواب، اگر اس کو تنگی ہے آسانی دو، اللہ تمہیں آسانی کرے گا، اگر وہ دے نہیں سکتا اس کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جہاں دکان سامنے جل جاتی ہے، کھیتی مر جا ایتھے رکھ میں کی کراں، پتہ ہے روٹی سے بھی وہ تنگ ہے، یہودی آخرت بھی کوئی ہے، یہ یہودیوں نے سود شروع کیا تھا اور لوگوں کو تنگ کرنا، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی اسلام نے سمجھایا قرض نہ لو، گزارا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جب آدمی قرض لیتا ہے نا پھر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور وعدہ خلافی بھی ہوتا ہے، بچو اس سے۔ اور اگر مجبوری ہے، رسول اللہ نے بھی لیا لے، تو پھر اپنے اخراجات کم کر کے چسکے بسکے ختم کر کے اتارنے کی کوشش کرو، جلدی جلدی اتارو اس کو۔ اور اگر تم نہیں دے سکتے تو بھائی سے منت سماجھ کر کہ ٹائم اور لے لو، اور اگر تم دے سکتے ہو، پیسے آ گئے ہیں، اپنا سیدھا لگا رہے ہو، نہیں دے رہے، ظالم ہو تم، ظالم ہو، مت الغنی ظلم۔ 3 ماہ کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے، آگے سے گھورتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا حافظ صاحب بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، پیسے اپنے لینے ہوتے ہیں اور بہانہ کرنا پڑتا ہے کہ یار میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں۔ آگے قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے لحاظ سے، الفاظ حروف کے لحاظ سے، آیت الدین، جس میں قرض اور گروی کے مسائل ہیں، کہتے ہیں اسلام معاشیات کا خیال، قرآن میں سب سے بڑی آیت قرضے کی اور معاشیات کی ہے۔ اب گروی کے متعلق سن لو، مکان گروی لے کے مفت رہنا، دکان گروی لے کے مفت رہنا حرام ہے، زمین لے کے اس کو کھاتے رہنا حرام۔ اگر ایسے تم نے کر لیا ہے گروی تو ایسے کر لو، اس کا کرایہ مقرر کرو، کرایہ 1000 2000 نہیں، جو اس علاقے میں ہے وہ مالک کو دیتے جاؤ، خود رہتے ہو، یا کسی کو تم نے دیا ہوا ہے اس کو دیتے جاؤ، اور خود رکھنا ہے تو لکھتے جاؤ، اور جب وہ پیسے واپس کرے کہ اتنا تمہارا کرایہ آ گیا، یہ ٹھیک ہے، جو اس علاقے میں کرایہ وہ مقرر کرنا ہے، یہ نہیں کہ مفت تم رہو، حرام ہے۔ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام، قرضے سے دے کے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ ہاں 2 چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایک دودھ والا جانور اور ایک سواری والا جانور۔ دودھ پی سکتے ہو کیونکہ چارہ ڈالتے ہو، سواری کر سکتے ہو گھوڑا خچر وغیرہ اونٹ وغیرہ کیونکہ تم اس کو چارہ ڈالتے ہو، اس کے علاوہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا کہ رسول بھی ایمان لائے جو اتارا گیا ان کی طرف رب کی طرف سے، اور مومن اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں، اللہ تعالیٰ ہے، اس نے زمین آسمان بنائے، کائنات کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ نمبر 3، جب وہ اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں تو ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، پہاڑوں پر، آسمان پر، بادلوں پر ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، عصر اور صبح کی نماز میں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف برائیاں لکھتا ہے، اور کچھ فرشتے ایسی مجلسوں میں آتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے پاس جاتے رپورٹ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولا، اس کے حروف تھے، آواز تھے، اللہ کا کلام سنا گیا، پڑھا گیا، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی قرآن کی شکل میں آیا۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے لیکن قرآن اس پر عمل نہیں کرنا، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، پہلوں کی نہیں اطاعت کرنی، اور رسولوں میں فرق نہیں کرنا کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور مان لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری طرف آنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ہم سے اللہ کیا مانگتا ہے کہ ایک میری عبادت کرو، ایک رسول اللہ کی اطاعت کرو، 5 ٹائم نماز، 1.5 گھنٹہ 24 گھنٹہ 5 نمازوں کا ٹائم کتنا بنے گا 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ۔ کیا مانگتا ہے؟ زکوٰۃ، کھا پی جاؤ، کچھ نہیں، بچت ہو تو سال کے بعد 2.5 روپے 100 کے پیچھے، اور حج عمر میں 1 دفعہ، کوئی زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی ہو جائے۔ اے رب ہمارے جیسے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا ہم پر میں، پہلے کپڑا پلیت ہوتا تھا تو کاٹنا پڑتا تھا، ہمارے لیے کہ دھو لو، سہولت ہو گئی نا ہمارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں دے دی۔ اے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہم سے درگزر کر ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری بخشش کر دے، یا اللہ ہم پر رحم کر دے۔ انت مولانا، یا اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے مولا، ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر کافروں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کافروں کے خلاف۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل الدنیا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔